امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینہ سے اس طرح پھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1019۔ محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے منصور اور عامش نے بیان کیا، ان سے ابو الدخاء نے، ان سے مسروق نے، آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجہ میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الآیہ: خیر آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسبات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا استسقاء کی مدینہ میں، جس کے نتیجہ میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینہ کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے اور جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ نے اس طرح کہا۔ قسم خدا کی، اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعہ تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے جمعہ میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے اطراف میں اب بارش برسا، مدینہ میں اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی، اس شان سے کہ اب مدینہ میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینہ کو دیکھا، ابر تاج کی طرح گردہ گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1021۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے زہیر نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ استسقاء کے لیے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قرأت بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی اور نہ اقامت۔ ابو اسحاق نے کہا، عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1022۔